ذات نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام، ہے ذات نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیبنا و حبیب الہ العالمین، الذی سمی فی السماء احمد وفی الارضین بأبی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ الدائم علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی آڈیو سیریز کی 13ویں قسط رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد کا ذکر ہم کر رہے ہیں۔ اس سیریز کے آغاز میں ہم نے عرب میں آنے والے انبیاء کا تذکرہ کیا، حضرت ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ہم نے ذکر کیا۔ اس کے بعد پھر رسول خدا کے اجداد جو اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے اور جو سلسلہ نسب جناب عدنان تک جاتا ہے، اور عدنان کا جو نسب ہے وہ حضرت اسماعیل تک پہنچتا ہے، تو انہی اجداد کا ہم نے ذکر کیا مختصراً، اور جن اجداد کے بارے میں رسول خدا کے دادا جناب عبد المطلب اور ان کے والد جناب ہاشم کی جن کا تذکرہ زیادہ تھا ہم نے کیا ہے۔ حضرت عبد المطلب کی زندگی کے بعض واقعات ہم نے بیان کیے۔ کل کی گفتگو میں بھی آپ کی زندگی کا ایک اہم واقعہ جو حضرت عبداللہ والد گرامی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانی کی نظر جو تھی پوری کرنے کا واقعہ سنایا آپ کو۔ آج ہم عام الفیل کا جو واقعہ تھا، ہاتھی والا جو واقعہ ہے، کعبے پر جو حملہ کیا گیا، اس کو ذرا ڈیٹیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ جب کسی قوم میں کوئی بڑا واقعہ رونما ہوتا ہے جو کبھی دینی یا پھر سیاسی و قومی حیثیت کا حامل ہوتا ہے اور لوگوں کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیتا ہے، تو وہ تاریخ کا نقطۂ آغاز قرار پاتا ہے۔ جیسے یہودیوں کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تحریک، عیسائیوں کے لیے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا جو سال ہے، وہیں سے وہ اپنے تاریخوں کا حساب اسی حساب سے رکھتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت، اسی سے ہم نے سال ہجری کا جو کیلنڈر رائج ہے مسلمانوں کے اندر، اور اسی طرح ہر ایک کا پیروکار جو ہے وہ اپنی زندگی کے واقعات و حادثات کا اندازہ انہی سے لگاتا ہے۔ عرب میں پیش آنے والے بڑے واقعات میں سے بہت بڑا واقعہ وہ ان ہاتھی کا جو واقعہ تھا، کعبے پر حملے کا، ابرہہ کا حملہ، اس واقعے نے ایک بڑی جگہ لی ہے عرب کی تاریخ میں، اور عرب کے ہاں سالوں کی ترتیب، یا جس کو ہم کہیں کہ کیلنڈر جو اس زمانے میں استعمال کیا گیا، اس کی بنیاد اس واقعے کے اوپر کی گئی ہے، یہ واقعے عام الفیل کے اوپر۔ اور اس کے بعد جب بھی سال گنا جاتا تھا کہ فیل کے واقعے کو 1 سال گزرا، 2 سال، 3 سال، 4 سال، یعنی 1 عام الفیل، 2 عام الفیل، 4 عام الفیل، 5 عام الفیل، اس طرح سے اس سال کو جو ہاتھی والا واقعہ تھا اس کو تاریخ کا ایک نقطۂ آغاز قرار دیا گیا۔ بس ہم اس واقعے کی تھوڑی سی تفصیل میں جائیں گے تاکہ اس موضوع کو صحیح طرح سے ہم واضح کر سکیں۔ تو اصحاب فیل کا واقعہ قرآن نے مختصر الفاظ میں بیان کیا ہے۔ وہ سورہ فیل میں اللہ تعالیٰ نے 30ویں پارے میں یہ صورت ہے، اور سورہ فیل مختصر سی صورت ہے، تو قرآن نے مختصر انداز میں اس کو بیان کیا ہے۔ تو ہم اس کو تفصیل سے آپ کی خدمت میں واقعہ جو تاریخ کی کتابوں میں آیا ہے وہیں سے اس کو آغاز کرتے ہیں۔ مورخین نے اس کی بنیاد میں جو واقعہ ذکر کیا وہیں سے میں آغاز کرتا ہوں۔ یمن کا فرما روا تھا ذو نواس، ذال واو نون واو الف سین، ذو نواس۔ اس کا اپنی حکومت کی بنیادیں مضبوط کرنے کے بعد ایک سفر میں یثرب سے گزر ہوا۔ یثرب ان دنوں دینی لحاظ سے اچھی خاصی اہمیت کا حامل تھا۔ یہودیوں کی ایک آبادی وہاں زندگی بسر کرتی تھی، جنہوں نے سارے شہر میں جگہ جگہ عبادت گاہیں تعمیر کی ہوئی تھیں۔ موقع شناس یہودیوں نے
شاہ کی آمد پر اس کا پرتپاک استقبال کیا یمن کے اس بادشاہ ذو نواس کا، اور پھر اسے اپنے دین کی دعوت دی تاکہ اس کی حکومت کے سائے میں رہ کر روم کے عیسائیوں اور عرب کے بت پرستوں کے حملوں سے محفوظ رہیں۔ تو ان کی تبلیغ رنگ لائی اور ذو نواس نے یہودیوں کا دین قبول کر لیا اور اس دین کی ترویج و ترقی میں بہت زیادہ سرگرم ہو گیا، جس سے کچھ لوگوں نے تو یہ جو دین اب ذو نواس بادشاہ خود اس میں آ گیا اس کی تبلیغ و ترویج کے لیے، تو کچھ لوگوں نے تو ڈر کے مارے اس کو قبول کر لیا، لیکن بہت سے لوگوں کی مخالفت کی وجہ سے سنگین سزاؤں کا سامنا ان لوگوں کو کرنا پڑا، بہت سے لوگوں نے جو مخالفت کی تو ان کو سنگین سزاؤں کا سامنا کرنا پڑا۔ تو نجران کے جو اس وقت بھی موجودہ عرب میں دیکھیں تو یمن کے قریب یہ علاقہ بنتا ہے نجران کا، تو نجران کے لوگ جو کچھ عرصہ پہلے عیسائیت کو، دین مسیحیت کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کر چکے تھے، جب ان کے اوپر اس ذو نواس کے افراد گئے اور ان کو پابند کیا کہ وہ یہودیت اختیار کریں، تو وہ کسی بھی طور پر اپنا دین چھوڑ کر یہودیوں کی پیروی پر تیار نہیں ہوئے۔ ان کی اس بے اعتنائی اور سرکشی نے اس کو یمن کے بادشاہ کو آگ بگولا کر دیا، اور وہ ایک عظیم لشکر لے کر، ایک بڑا لشکر لے کر نجران کے باغیوں کے سرکوبی کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ فوج کے کمانڈر نے نجران کے شہر کے کنارے میں پڑاؤ کیا، وہاں ایک بڑی خندق کھدوانے کے بعد اسے آگ سے بھروا دیا اور مخالفین کو جلا دینے کی دھمکی دی۔ کہا کہ یا تم اپنے مذہب کو چھوڑو، مسیحیت کو چھوڑو اور یہودیت اختیار کر لو، یہودیوں کی پیروی کرو، یا پھر تمہیں ہم اس آگ میں جلا لیں گے، تمہیں اس آگ کے اندر ڈال دیا جائے گا، اس خندق کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ تو یہاں پر جب یہ ان کے سامنے یہ آپشن آ گیا کہ بھئی یا اپنے دین پر باقی رہنا ہے، اور اگر اپنے دین پر باقی رہنا ہے تو آگ کی سزا ہے، اور یا پھر اس کی بات کو قبول کرنا ہے۔ کہتے ہیں کہ اہل نجران جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو دل و جان سے عزیز سمجھتے تھے، اس صورتحال سے بالکل نہیں گھبرائے اور کھلے دل سے جلنے مرنے پر تیار ہو گئے، جس پر ان کے زندہ جسم آگ میں جھونک دیے گئے۔ یہ جو واقعہ ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس گروہ کی داستان قرآن مجید میں سورہ بروج کی آیت نمبر 4 میں ذکر ہوئی ہے، 4 اور 8 دونوں میں، اور اس میں اصحاب الاخدود کہا گیا، یعنی خندقوں والے اصحاب، کیونکہ یہ خندق کھودی گئی خندقیں آگ سے بھر دی گئی، اور اب ان سے کہتے تھے کہ یا تم مسیحیت کو چھوڑ دو، حضرت عیسیٰ کے دین کو چھوڑ دو، یا پھر اس آگ میں جل برو۔ اسلامی مورخ ابن اثیر جوزی یوں رقم تراز ہے کہ اس دوران میں نجران کا ایک شخص جس کا نام دوس تھا، تو وہ کسی طرح فرار ہو گیا، یعنی انہی میں سے کوئی ایک تھا تو وہ فرار ہو گیا، اور یہ قیصر روم کے پاس پہنچ کر اسے صورتحال سے آگاہ کیا اور درخواست کی کہ وہ اس خون آشام شخص کو سزا دے کر مسیحیت کی بنیادیں اس خطے ارض پر دوبارہ استوار کرے۔ روم کے بادشاہ نے، جو دین مسیح کا شدت سے طرفدار تھا، جب اس نے اس واقعے کو سنا تو اس نے اظہار افسوس اور ہمدردی اس نے کی۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ چونکہ میرے ملک کا مرکز تمہاری سرزمین سے بہت زیادہ فاصلے پر ہے، اس لیے میں اس ظلم و ستم کا مداوع کرنے کے لیے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو ایک خط لکھ دیتا ہوں تاکہ وہ اس سفاک شخص سے نجران کے مقتولوں کا انتقام لے۔ اس نجرانی شخص نے قیصر کا خط لیا اور نہایت سرعت کے ساتھ حبشہ پہنچا اور خط کے ساتھ پورا واقعہ بلا کم و کاست سنا دیا۔ کہتے ہیں حبشہ کے بادشاہ کا خون کھول اٹھا اور اس نے ابرہۃ الاشرم نامی ایک حبشی کمانڈر کی سرکردگی میں 70,000 فوج کو یمن کی طرف روانہ کر دیا۔ تو حبشہ کی منظم فوجیں جب پانی کے راستے یمن کے ساحل پر اتر آئیں تو غفلت کے مارے ہوئے ذو نواس نے بڑے ہاتھ پاؤں مارے، لیکن کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ قبائل کے سرداروں کو جنگ کے لیے بلایا تو کوئی جواب نہ پایا۔ ایک مختصر سے حملے سے اس کی حکومت کی بنیاد ڈھہ گئی۔ یمن کا آباد ملک حبشہ کی حکومت کے قبضے میں آ گیا
اور فوج کا کمانڈر ابرہہ حبشہ کے بادشاہ کی جانب سے یمن کا حاکم مقرر ہوا۔ ابرہہ یہ جو آیا تھا یمن کے اوپر حملے کے لیے ادھر سے حبشہ سے، وہ ہوا و ہوس کا اسیر تھا اور فتح و نصرت کے نشے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے شاہ حبشہ کو خوش کرنے اور اس کی زیادہ توجہ حاصل کرنے کے لیے صنعاء جو موجودہ یمن کا کیپٹل بھی ہے، وہاں پر ایک بہت بڑا گرجا تعمیر کروایا، گرجا گھر جو عیسائیوں کا عبادت کی جگہ ہوتی ہے، اور جو اپنے زمانے میں ایک بے نظیر گرجا تھا، بلڈنگ کے اعتبار سے، تعمیرات کے اعتبار سے، اور جتنا اس کے اوپر اس نے اس کی آرائش و زیبائش کی تھی۔ اس کے بعد اس نے نجاشی کے نام ایک خط لکھا ابرہہ نے۔ اس نے لکھا کہ کلیسا کی عمارت تکمیل کے مراحل میں ہے، میرا ارادہ ہے کہ اہل یمن کو کعبے کی زیارت سے ہٹا کر اسی کلیسا کو مقام طواف اور عمومی زیارت گاہ قرار دوں۔ یعنی چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں جو بنیادیں بلند ہوئی تھی کعبے کی، اس کے بعد سالانہ حج کا سلسلہ عرب میں جاری تھا، اور پورا عرب جو ہے وہ کعبے کی طرف جاتا تھا حج کے لیے، طواف کے لیے۔ اب ابرہہ جو ہے وہ ابرہہ حبشہ کے بادشاہ کو یہ لکھ رہا ہے کہ اب میں نے اس کو تیار کر لیا ہے، تکمیلی مراحل میں ہے، جو ہی یہ مکمل ہوگا تو میں اہل یمن کو کعبے کی زیارت سے ہٹا کر اسی کلیسا کے کو مقام طواف اور عمومی زیارت گاہ بناؤں گا ان کے لیے۔ کہتے ہیں اس خط کے مضمون کی شہرت سے عرب قبائل میں بہت سخت رد عمل ہوا، حتیٰ کہ ایک قبیلہ ہے بنی افقم، اس کی ایک عورت نے رات کے وقت عبادت گاہ کو گندگی سے آلودہ کر دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ کچھ اشخاص تھے عرب کے کسی قبیلے کے، جب انہیں پتہ چلا کہ ابرہہ نے اس طرح کا پروگرام بنایا ہے کہ جو یمن میں صنعاء میں اس نے کلیسا بنایا ہے، اس کو کعبے کی جگہ دلوائے گا اور عرب پورے کو پابند کرے گا کہ وہ جا کر اس کا طواف کریں، تو ابھی جو روایت بتائی اس کے مطابق ایک خاتون اور اس کے مطابق کچھ اشخاص گئے اور جا کر انہوں نے یہی اظہار کیا کہ ہم آئے ہیں دیکھنے کے لیے، عبادت کے لیے، دیکھنے کے لیے۔ کہتے ہیں وہ اندر گئے تو انہوں نے پھر اس میں پاخانہ لگا دیا، اس کو جا کر گندگی لگا کے اس کو گندا کر دیا۔ تو ابرہہ نے کلیسا کے بارے میں عربوں کے اس طرز عمل نے جو بہت زیادہ بے اعتنائی اور حقارت و عداوت کو نمایاں کرتا تھا، تو یہ حکومت وقت کو بہت زیادہ اس نے بھڑکا دیا اس عمل نے۔ دوسرا یہ کہ ادھر سے عبادت گاہ کی ظاہری عظمت و شوکت کو دو چند کے لیے کرنے کے لیے آرائش و زینت کی جتنی بھی کوششیں کی جاتی، اسی قدر لوگوں کی رغبت کعبے کی طرف زیادہ ہو جاتی تھی۔ ان واقعات کے باعث ابرہہ نے قسم کھائی کہ وہ کعبے کو ویران کر کے رہے گا۔ اس کام کے لیے اس نے ایک بڑا لشکر تیار کیا، جنگی ہاتھیوں کا ایک دستہ لشکر کے آگے آگے رکھا، اور اللہ کا وہ گھر جس کی تعمیر جدید جناب ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کے ہاتھوں ہوئی تھی، اسے ویران کرنے کے لیے چل کھڑا ہوا۔ عرب کے سرداروں نے یہ صورتحال جب دیکھی کہ صورتحال نہایت خراب ہے، تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ اب جو ہے ملت عرب کا امتیاز اور وہ جو استقلال تھا، تو کہتے ہیں وہ بربادی کے کنارے تک پہنچ چکا ہے۔ تو ابرہہ کی گزشتہ فتوحات ان کے آنکھوں کے سامنے تھی کہ وہ یمن سے آیا اور اس نے یمن کے بادشاہ کو بہت آسانی سے شکست دے دی، تو یوں ایک اس کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ تو یہ ایک دفعہ ایک ایسا خوف اور ڈر بیٹھ گیا لوگوں کے دلوں میں کہ اب تو ابرہہ نکل پڑا ہے، تو ابرہہ جو ہے وہ تو تباہ و برباد کر دے گا سب کو۔ کہتے ہیں اس کے باوجود بھی عرب کے کچھ غیرت مند سرداروں نے، جن کے علاقے ابرہہ کے راستے میں پڑتے تھے، بڑی دلاوری سے جنگ کی انہوں نے ابرہہ کے ساتھ۔ جیسے ایک ذرنفر کہتے ہیں جو یمن کے سرداروں میں سے ایک تھا، اپنی شعلہ بیانی سے قوم کو کعبے کی عزت اور حرمت کے دفاع کی دعوت دی، لیکن جلد ہی کہتے ہیں ابرہہ کی بے شمار فوج نے ان کی صفیں الٹ کر رکھ دی۔ اور اسی طرح اس کے بعد نفیل بن حبیب نے ایک سخت جنگ کی، لیکن وہ بھی زیادہ نہیں ٹھہر سکا اور شکست کھا کر اسیر ہو گیا۔ جب یہ اسیر ہو گیا تو اس نے ابرہہ سے درگزر کا تقاضا کیا، تو ابرہہ نے کہا میں تجھے اس صورت میں معاف کر دوں گا اگر تم مکہ کی جانب ہماری رہنمائی کرے۔ یہاں پر آج میں بات کو تمام کرتا ہوں انشاءاللہ۔ یہ واقعہ فیل کا اگلا حصہ ہم اس کو اگلی قسط میں بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔